یا نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ وہ محمد تھے جو رہے مت تھے زمانے کے لیے، وہ محمد تھے جو رہے مت تھے زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر، باپ کی بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد والو۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بتائیں گے زمیں والے پیمبر کا مجاز، کیا بتائیں گے زمیں والے پیمبر کا مجاز، عرش کی رفعت پہ ہے محبوب داور کا مجاز، عرش کی رفعت پہ ہے محبوب داور کا مجاز، مصطفیٰ ہیں چشمہ فیضان علم آگہی، مصطفیٰ ہیں چشمہ فیضان علم آگہی، یہ سمو دیتے ہیں قطرے میں سمندر کا مجاز، یہ سمو دیتے ہیں قطرے میں سمندر کا مجاز، اور پڑ گئی ہے چھینٹ جس پر آمنہ کے لال کی، پڑ گئی ہے چھینٹ جس پر آمنہ کے لال کی، پا گیا ذرہ وہی مہر و منور کا مجاز، پا گیا ذرہ وہی مہر و منور کا مجاز، آدمی کیا سنگ ریزے ہیں نبوت کے گواہ، آدمی کیا سنگ ریزے ہیں نبوت کے گواہ، سرور عالم بدل دیتے ہیں پتھر کا مجاز، سرور عالم بدل دیتے ہیں پتھر کا مجاز، اب پوچھ لو اس کو اذان سے جس کو کہتے ہیں بلال، پوچھ لو اس کو اذان سے جس کو کہتے ہیں بلال، جو سمجھ لیتا ہے کچھ اللہ اکبر کا مجاز، جو سمجھ لیتا ہے کچھ اللہ اکبر کا مجاز، بھائی بھائی کر گئے ہیں سب کو آپس میں رسول،
بھائی بھائی کر گئے ہیں سب کو آپس میں رسول، لوگ کیوں رکھتے ہیں یوسف کے برادر کا مزاج؟ بھائی 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 کر گئے ہیں سب کو آپس میں رسول، لوگ کیوں رکھتے ہیں یوسف کے برادر کا مزاج؟ وہ سخاوت ہو صداقت ہو شجاعت ہو مگر، وہ سخاوت ہو صداقت ہو شجاعت ہو مگر، سب کے سب یہ مل گئے، سب کے سب یہ بن گئے مل جل کے حیدر کا مزاج، سب کے سب یہ بن گئے مل جل کے حیدر کا مزاج۔ شعر ملاحظہ ہوا کہ ایک فاقہ کش کے ہاتھوں کی وہ سوکھی روٹیاں، ایک فاقہ کش کے ہاتھوں کی وہ سوکھی روٹیاں، مفلسوں کو بخش دیتی ہیں تونگر کا مزاج۔ ایک فاقہ کش کے ہاتھوں کی وہ سوکھی روٹیاں، مفلسوں کو بخش دیتی ہیں تونگر کا مزاج۔ اب بزم عصمت میں صداقت اور طہارت کی جگہ، بزم عصمت میں صداقت اور طہارت کی جگہ، احمد و زہرا علی شبیر و شبر کا مزاج۔ اور شبن بھائی یہ شعر بتاؤ خاص کہ تھی ضرورت اپنے اپنے وقت کی یہ صلح و جنگ، تھی ضرورت اپنے اپنے وقت کی یہ صلح و جنگ، ورنہ بالکل ایک تھا شبیر و شبر کا مزاج۔ تھی ضرورت اپنے اپنے وقت کی یہ صلح و جنگ، تھی ضرورت اپنے اپنے وقت کی یہ صلح و جنگ، ورنہ بالکل ایک تھا شبیر و شبر کا مزاج۔ اور سر بقف بھی ہے کفن بردوش بھی جانباز بھی، سر بقف بھی ہے کفن بردوش بھی جانباز بھی، موت تھرانے لگی دیکھا 72 کا مزاج۔ سر بقف بھی ہے کفن بردوش بھی جانباز بھی، موت تھرانے لگی دیکھا 72 کا مزاج۔ اور جسم سے ہو کر جدا کیا بول بھی سکتا ہے سر، جسم سے ہو کر جدا کیا بول بھی سکتا ہے سر، صرف یہ دیکھا گیا شبیر کے سر کا مزاج، صرف یہ دیکھا گیا شبیر۔ بر محمد بول محمد مسالمے کا ایک مصرع نکلا تھا، اصغر کی جیت ہو گئی ہر اعتبار سے۔ شبن بھائی کے یہاں زہیر بھائی نے پڑھا تھا، اس امام باڑے میں ہلال بھائی نے پڑھا تھا، مگر میں نے جتنے بھی اشعار کہیں وہ سب شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے میں۔ رتبے میں کم نہیں ہے کسی جانثار سے،
رتبے میں کم نہیں ہے کسی جانثار سے، اصغر کا انتخاب ہے پروردگار سے، اصغر کا انتخاب ہے پروردگار سے، کہنے کو مختصر ہے یہ بے شیر کی حیات، کہنے کو مختصر ہے یہ بے شیر کی حیات، مدحت نہ ہو سکے گی مگر اختصار سے، مدحت نہ ہو سکے گی مگر اختصار سے، کہنے کو مختصر ہے یہ بے شیر کی حیات، مدحت نہ ہو سکے گی مگر اختصار سے، بے آب و شیر زندگی ہے ایک معجزہ، بے آب و شیر زندگی ہے ایک معجزہ، پوچھو تپش بھرے ہوئے لیل و نہار سے، پوچھو تپش بھرے ہوئے لیل و نہار سے، اصغر نے آ کے رن میں وہی کام کر دیا، اصغر نے رن میں آ کے وہی کام کر دیا، شبیر ساتھ لائے تھے جس اعتبار سے، شبیر ساتھ لائے تھے جس اعتبار سے، اصغر نے آ کے رن میں وہی کام کر دیا، شبیر ساتھ لائے تھے جس اعتبار سے، پورا نہیں ہوا تھا ابھی مقصد حسین، پورا نہیں ہوا تھا ابھی مقصد حسین، اس واسطے تھی دور اجل شیر خوار سے، اس واسطے تھی دور اجل شیر خوار سے، رن میں حسین اس طرح لائے صغیر کو، رن میں حسین اس طرح لائے صغیر کو، جیسے کوئی قرآن ہو عز و وقار سے، جیسے کوئی قرآن ہو عز و وقار سے، سوکھی زبان آئی لبوں تک کچھ اس طرح، سوکھی زبان آئی لبوں تک کچھ اس طرح، جیسے اسد نکلتا ہو اپنی کچھار سے، جیسے اسد نکلتا ہو اپنی کچھار سے، سوکھی زبان آئی لبوں تک کچھ اس طرح، جیسے اسد نکلتا ہو اپنی کچھار سے، ہو میمنہ یا میسرہ یا قلب فوج ہو میمنہ یا میسرہ یا قلب فوج ہو، اصغر نے پسپا کر دیا بس ایک وار سے، اصغر نے پسپا کر دیا بس ایک وار سے، ظلم و ستم پہ گر پڑی یوں بر کے تشنگی، ظلم و ستم پہ گر پڑی یوں بر کے تشنگی، جیسے نکل کے آئی ہو ابر حصار سے، جیسے نکل کے آئی ہو ابر حصار سے، بچے کی ہنسی دیکھ کے تاریخ نے لکھا، بچے کی ہنسی بچے کی ہنسی دیکھ کے تاریخ نے لکھا، اصغر کی جیت ہو گئی ہر اعتبار سے، اصغر کی جیت ہو گئی ہر اعتبار سے، مظلوم اسی شعر کا پہلا بچے کی ہنسی دیکھ کے تاریخ نے لکھا، بچے کی ہنسی دیکھ کے تاریخ نے لکھا، اصغر کی جیت ہو گئی ہر اعتبار سے، مظلومی حسین ہے اصغر سے آشکار، مظلومی حسین ہے اصغر سے آشکار، ہوتا نہیں یہ کام کبھی ذوالفقار سے، ہوتا نہیں یہ کام کبھی ذوالفقار سے، حاجت روائی کرتا ہے جھولا صغیر کا، حاجت روائی کرتا ہے جھولا صغیر کا، فطرس کی طرح آ گیا جو انکسار سے، فطرس کی طرح آ گیا جو انکسار سے، حاجت روائی کرتا ہے جھولا صغیر کا، فطرس کی طرح آ گیا جو انکسار سے، لکھا تھا ریاض اصغر بے شیر کی لکھنا تھا ریاض اصغر بے شیر کی مدح، لکھنا تھا ریاض اصغر بے شیر کی مدح، الفاظ لے لیے ادب و افتخار سے، پر محمد وآل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على ما سيد الأصل في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود والصاحب لواعي الحمد والمقام المحمود مولانا وخول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين عزیزان محترم ماتم داران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام محبان حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام، جس آئے مبارکہ کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آئے مبارکہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس آیت کے اندر خالق کل کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ ہم نے مومنین کو دو ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ اگر انسان اور صاحب ایمان اس سے وابستہ رہیں گے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی کے زمرے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں کل عرض کیے تھے، اسی کو ادامہ دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ پروردگار عالم نے یہ جو بات کہی کہ ہم نے تمہارے لیے دو ایسی چیزیں عطا کی ہیں اور دو ایسی چیزیں تمہیں بھیجی ہیں تاکہ تم اگر ان دو چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا کامیاب ہے۔ لہذا پہلی شے کا اور پہلی چیز کا نام کتاب مبین ہے اور دوسری چیز نور الہی ہے۔ یہ نور الہی ہے کیا چیز؟ یہ جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہے کیا؟ نور کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یہ نور محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ اس نور سے مراد رسول اور آل رسول ہیں، اس نور سے مراد رسول اور آل رسول ہیں۔ جس طریقے سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ بہترین روح کے لیے بہترین جسم کا انتخاب کیا جاتا ہے، بہترین مکین کے لیے بہترین مکان کا انتخاب کیا جاتا ہے، بہترین مظروف کے لیے بہترین ظرف کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اسی کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان ابو طالب میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ لہذا پروردگار عالم نے اس چیز کو مد نظر رکھا کیونکہ محمد مصطفیٰ کا ایسا جسم ہے کہ جس کے لیے بہترین روح ہونی چاہیے، ایسا مظروف ہے کہ جس کے لیے بہترین ظرف ہونا چاہیے، ایسا مکین ہے کہ جس کے لیے بہترین مکان ہونا چاہیے۔ لہذا پورے مدینے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جیسا گھر ابو طالب کا گھر تھا، جیسا گھر ابو طالب کا گھر تھا۔ لہذا پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو خاندان ابو طالب میں بھیجا، خاندان ابو طالب میں بھیجا، اور خاندان ابو طالب میں جب پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو محمد مصطفیٰ کا نام محمد ابو طالب نے انتخاب کیا۔
نام انتخاب محمد جو ابو طالب نے کیا. جہاں کے اوپر سب کے سب قمر ہوں، پورا خاندان قمر ہے، کسے قمر حرم کہا جاتا ہے، کسے قمر بطحا کہا جاتا ہے، ایسے مقام کے اوپر پروردگار عالم کے حکم سے ابو طالب نے احمد کو محمد کہلایا. ابو طالب نے محمد کو احمد کہلایا کیونکہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. ہمارا رسول اور آل رسول تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کے اوپر کوئی چیز وحی نہ کر دیں. یعنی اگر ان کے گھرانے کے اندر کوئی نام رکھا جاتا ہے تو نام ان کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے. اگر نام محمد ہے تو تعریف کا مرکز ہے، اگر نام علی ہے تو شجاعت کا مرکز ہے، اگر نام فاطمہ ہے تو طہارت کا مرکز ہے، اگر نام حسن ہے تو صبر کا مرکز ہے، اگر نام حسین ہے تو مظلومیت کا مرکز ہے، اگر نام زین العابدین ہے تو عبادت کا مرکز ہے، اگر نام محمد باقر ہے تو علم و حکمت کا مرکز ہے، اگر نام صادق ہے تو صداقت کا مرکز ہے، اگر نام موسی کاظم ہے تو حکمت کا مرکز ہے، اگر نام علی رضا ہے تو رضایت کا مرکز ہے، اگر نام محمد تقی ہے تو تقوی کا مرکز ہے، اگر نام علی نقی ہے تو بردباری کا مرکز ہے، اگر نام حسن عسکری ہے تو محبت کا مرکز ہے، اگر نام مہدی ہے تو ہدایت کا چراغ ہے. اگر نام مہدی ہے تو ہدایت کا چراغ ہے. عزیزان محترم، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے یہاں جو نام ہوتا ہے وہ نام سے کردار کی خوشبو آتی ہے، اس نام سے کردار کی خوشبو آتی ہے. ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے بہرحال ہنسی کے بھی جملے ہیں کہ ہمارے یہاں جو نام ہوتے ہیں عجیب و غریب ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ میں سے کسی کا وہ نام ہو تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ میرا مقصد اور ٹارگٹ آپ نہیں ہے. نام جو سننے کو ملتے ہیں ہمارے یہاں، پپو، گڈو، پنٹو، رنکو، سونو، مونو. اب یہ بتائیے، آپ انصاف سے بتائیے، کسی روایت میں امام نے کہا ہو کہ تم اپنے بچے کا نام صادق رکھ لو؟ لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کا نام محمد رکھو. لیکن یہ ہمارے عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں. تو جب نام پنٹو، رنکو، سونو، پپو، گڈو ہوگا تو عبادت کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ عبادت کی خوشبو کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ اسم با مسمہ ہونا چاہیے. جب زین العابدین نام ہے تو عبادت کی وہ منزل ہے جہاں پوری کائنات نہیں ہے. ہاں، پوری کائنات نہیں ہے. ایسا نام رکھے، ایسا نام رکھے. اب چلے جا رہے ہیں، نام ہے پپو، بلایا پپو. نام ہے صادق، لیکن پورے معاشرے میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. نام ہے عابد، لیکن عبادت کہتے کسے معلوم ہی نہیں. یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ ہمارے یہاں کے نام ہوتے ہیں. لیکن جب ان کے یہاں نام رکھا جاتا ہے تو نام خدا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. نام خدا کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے، آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر جو گھرانہ ہے جسے ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ اسم با مسمہ ہے. جتنے بھی نام ہیں سب کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود اس چیز کا احساس ہوگا اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے کردار کو دیکھ کے نام معین کیا ہے. کردار کو دیکھ کے نام معین کیا گیا. ہمارے ہاں نام رکھ دیے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے محلے میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، لیکن سب کہہ رہے ہیں صادق صادق. تو یہ بہرحال ہمارے لیے ایک درس ہے عزیزان محترم کہ ہم اس چیز کو احساس کریں. اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا نام ایسا رکھیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ناموں سے مشابہت رکھتا ہو. مشابہت اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کا نام سکینہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم اسے کیسے ماریں گے، ہم اسے کیسے غلط الفاظ کے ساتھ استعمال کریں گے، اس کو کیسے برا بھلا کہیں گے. روایت کے جملے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، شہزادی فرماتی ہیں کہ اپنی اولاد کو مار کے تربیت نہ کرو. آج ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے. آج ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک رسم و رواج ہے
جب تک کہ 4 لات اور 2 گھوسے نہ لگا لیں اولاد کے، تب تک کہ وہ رائٹ ٹائم نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے عزیزان محترم، اولاد کی پرورش اور اولاد کی تربیت محبت کے سائے میں اگر ہوتی ہے تو وہ پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جو مقام سلمان اور مقداد اور ابو ذر کا ہے، اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ مار پیٹ کے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا، اپنی اولاد سے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ سلمان معصوم نہیں ہے، مقداد معصوم نہیں ہے، جتنے بھی اصحاب ائمہ معصومین علیہ السلام گزرے غیر معصوم ہیں، لیکن کردار علوی ہونے کی بنیاد کے اوپر رسول یہ کہہ رہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمیں نام ایسا انتخاب کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کا، تاکہ وہ اس گھرانے سے منسوب ہو سکے، اس کے اندر رمق پائی جائے، علی کی، حسن کی، حسین کی، زین العابدین کی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب والدین اس کے لیے آمادہ و تیار ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک کتاب ہے رسالہ حقوق کے نام سے، رسالۃ الحقوق کے نام سے، جس کتاب کے اندر امام سجاد علیہ السلام نے ہمارے حقوق کو بیان کیے ہیں۔ والدین کے الگ حقوق ہیں، اولاد کے الگ حقوق ہیں، پڑوسی کے الگ حقوق ہیں، اساتذہ کے الگ حقوق ہیں، یعنی پوری کائنات کے حقوق کو امام سجاد نے بیان کیا ہے۔ والدین کی اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کا بہترین نام رکھا جائے، پپو گڈو نہ رکھا جائے، رنکو پنکو چھوٹو مونو نہ رکھا جائے، بہترین نام رکھا جائے۔ دوسرے مقام کے اوپر بہترین تعلیم دیا جائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ICSE بورڈ اور CBSE اگر پڑھ لے گا تو اس کی دنیا کامیاب ہے۔ بے شک دنیا کامیاب ہے، آخرت CBSE سے نہیں بنے گی بلکہ قرآن سے بنے گی، آخرت قرآن سے بنے گی۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم 10,000 دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کے لیے اگر مولوی صاحب 500 روپے مانگ لے تو کہتے ہیں کہ ارے مولانا اس کا اجر تو خدا دے گا، 200 روپے لے لیجئے، 200 روپے لے لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ہے۔ اگر انگلش میڈیم کی بات آ جاتی ہے، اگر استاد کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے تو 5,000 کی جگہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 10 لے لیجئے، لیکن ہمارے بچے کو سائنس پڑھا دیئے۔ لیکن ہمارے لیے افسوس ہے جناب محترم، ہم قرآن کے لیے یہ نہیں کہتے ارے استاد، ارے مولوی صاحب 500 نہیں 1000 لے لیجئے، ہمارے بچے کو قرآن سے آراستہ کر دیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں جناب محترم، یہ افسوس ہے ہمارے لیے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس دنیا کے اندر ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، جیسا کہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہ ہمارے وجود کو روشن کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ اس کا دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے مقابلے میں کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مولوی صاحب کو 500 روپے کی جگہ 1000 دے دیں گے تو یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ نے قرآن کی اجرت عطا کر دی، نہیں، اس کا ثواب پروردگار عالم ہمیں عطا کرے گا، خدا عطا کرے گا۔ لہٰذا قرآن ایسی ہلکی کتاب نہیں ہے کہ اس کو آپ 200 روپے 250 روپے، ہم خود ہی اپنے لیے عرض کریں کہ بھائی جس دور میں ہم نے قرآن پڑھا ہے، افسوس آج سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال ہمارے والدین نے شاید انصاف نہیں کیا تھا۔ جو ہم نے ایک خاتون سے پڑھا تھا، بہت چھوٹے تھے، میرے خیال سے 5-6 برس کے، تو انہوں نے 100 روپے اس دور میں بتائے تھے۔ تو اب چاہے والدین پاس مجبوری رہی ہو، جو بھی بہرحال رہا ہو، لیکن انہوں نے 75 روپے دیے تھے۔ اب آپ سوچیں اس میں بھی 25 روپے کم ہو گئے تھے۔ اب ہمیں آج اس چیز کا احساس ہوتا ہے، کیا وہ 100-125 نہیں ہو سکتے تھے عزیزان محترم؟ انہوں نے بہترین تعلیم مجھے دی، اور ان کا کرم ہے، واقعاً کرم ہے، ان کا تو کرم ہی ہے، لیکن انسان وسیلہ بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لہذا قرآن عزیزان محترم ایک عظیم کتاب کا نام ہے۔ اس کو آپ 100 روپے 200 روپے 250 پونے 300 400 روپے میں نہ اس کو وزن کریں، بلکہ اس قرآن کے لیے خدا کو مد نظر رکھیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، کلام بشر نہیں ہے کہ ہم انگلش کے لیے، سائنس کے لیے، میتھ کے لیے، جغرافی، ہسٹری، باٹنی، کیمسٹری کے لیے 10,000 دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کے لیے 500 روپے جیب سے نکلنے میں ہماری جیب ڈھیلی ہو جاتی ہے، جیب ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ارے مولانا اگر آپ کو 500 روپے دے دیں گے تو کل ہمارا کیا ہوگا؟
200 میں پڑھا دیجئے، خدا اس کا اجر دے گا۔ انگلش کے لیے آپ کیوں نہیں کہتے؟ میتھ کے لیے آپ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا سوال ہے یہ، آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہیے، اس کے لیے نہیں آپ کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی چمک دمک میں محدود کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر اگر اچھا ہو گیا تو یہ ہمارے گھر کو سلام کریں گے، لیکن رسول اور آل رسول وہ تعلیم دیتے ہیں کہ رسول ایسے مقام کے اوپر ہونے کے باوجود سیدہ کا در وہ در ہے کہ جس در پہ آ کے آپ سلام کر رہے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں۔ در سیدہ کو وہ مقام کیا حاصل ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس مقام کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے، یہ وہ مقام ہے جہاں کے اوپر قرآن نازل ہوتا، یہ وہ مقام ہے جہاں کے اوپر ستارہ خم ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے رہنے والے اگر اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے، یہ وہ مکان ہے کہ جس کے رہنے والے اگر اشارہ کر دے تو سورج اپنی جگہ سے پلٹ آتا ہے۔ لہٰذا یہ مکان ایسا مکان ہے کہ جس مکان کی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کا رحمت للعالمین اس گھرانے کو سلام کرتا ہے، اس گھرانے کو سلام کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمیں بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن سے محروم نہ کریں۔ آپ دیکھیں، شاید بہرحال کوئی یہ سوچ رہا ہے عجیب ہے مولانا، دنیا کی زندگی اتنی بہترین زندگی ہے، 4 پہیہ کا گاڑی کھڑی ہو جائے گی تو اچھا نہیں ہے؟ آپ کھڑی کیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، خدا آپ کو دے آپ کھڑی کیجئے، لیکن صرف اتنی بات عزیزان محترم، ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، اور جو بھی ہم آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہے ہیں وہ تمام باتیں روایت اور قرآن کی روشنی میں، جو بھی آپ کو ریفرنس چاہیے میں دینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن جو بات میں نے کہی یہ نہ کہیے کہ فلاں صاحب نے یہ پڑھا تھا اس کا ریفرنس آپ دیجیے، ہم کیوں دیں، آپ ان سے مانگیے۔ تو عزیزان محترم، ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ایک پیغام آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ اگر ہم قرآن کی تعلیم اپنے بچے کو دے دیں گے تو کل جب ہم مر جائیں گے تو کم سے کم 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تو پڑھ سکے گا۔ بریانی تو کہیں دور ہے، خورما کہیں دور ہے، شرمال کہیں دور ہے، یہ شرمال اور یہ بریانی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، بلکہ ہماری اولاد کا ایک سورہ حمد اور توحید ہمارے ساتھ جائے گا، ہمارے ساتھ یہ جانے والا ہے۔ آپ بہترین انتظام کر لیجئے، آپ جو ہے دسترخوان لگا دیجئے 100 میٹر کا، مومنین کو خبر کر دیجئے، لیکن اگر ہمیں یہی نہیں معلوم سورہ حمد کسے کہتے ہیں، سورہ توحید کسے کہتے ہیں، تو جانے والا افسوس کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ شب جمعہ جو ہمارے گھرانے کے مرحومین ہیں وہ آتے ہیں اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ ہماری اولاد آج ہمیں کیا دینے والی ہے، کیا دینے والی ہے، جو ہماری قبر کو روشن کرے۔ بریانی روشن نہیں کرے گی، چاہے مٹن کی ہو یا اونٹ کی ہو۔ بہترین شرمال آپ بنوا لیجئے، بنارس سے بلا لیجئے باورچی کو، الہ آباد کی شرمال بنوا لیجئے، 20 روپے والی شرمال لیا ہے، 25 والی لیا ہے، یہ بھی شرمال روشن نہیں کرے گی۔ سورہ حمد اور سورہ توحید ہمارے مرحومین کے قبروں کو روشن کرے گا، اور یہ توحید، سورہ توحید اور سورہ حمد کی تلاوت انسان اسی وقت کر سکے گا جب قرآن کے سائے میں تربیت ہوگی۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں اپنی اولاد کا جو نام رکھنا ہے بہترین نام رکھنا ہے، اور جو تعلیم دینی ہے، آپ دنیا کی کوئی بھی تعلیم دیں، آپ MBBS کرا دیں، PhD کرا دیں، MBA کرا دیں، B.Ed کرا دیں، کچھ بھی آپ کرائیں، لیکن قرآن ضرور پڑھائیں، قرآن ضرور پڑھائیں، کیونکہ یہ قرآن ہماری دنیا کو بھی روشن کرے گا، آخرت کو بھی روشن کرے گا۔ آپ پوری جتنی بھی دنیاوی تعلیمات، جتنے بھی سبجیکٹس ہیں XYZ، کسی سبجیکٹ کے اندر اگر آپ یہ دکھا دیجئے کہ کہیں کے اوپر میتھ کے اندر، کامرس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، بایو کے اندر، باٹنی کے اندر، کسی بھی سبجیکٹ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہو کہ اگر سائنس پڑھو گے تو آخرت روشن ہے، لیکن ہم آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ قرآن پڑھو گے تو آخرت روشن ہے، قرآن اگر پڑھو گے تو آخرت روشن ہے۔ آپ دنیا کی تمام تعلیمیں دیجئے، کوئی انکار نہیں ہے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ٹیچر بنائیے، کچھ بھی آپ بنائیے، لیکن قرآن سے نہ محروم کیجئے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے عزیزان محترم، کلام الہی ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، بہترین نام رکھا جائے،
لہذا آپ دیکھیں کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اسم با مسمہ ہے، یعنی جو نام ہے وہی کردار سے خوشبو بھی آتی ہے. اور یہاں کے اوپر صرف معصوم ہی کے لیے نہیں، اگر ہم غیر معصوم کو بھی دیکھیں تو وہی سیرت اور وہی رفتار اور وہی گفتار اور وہی خوشبو نظر آتی ہے جو معصوم کے کردار سے نظر آتی ہے. نام کیا ہے؟ زینب. معصومہ نہیں ہے، غیر معصومہ ہے، لیکن نام کیا ہے؟ زینب. زینب عربی گرامر کے اندر آپ جب جا کے دیکھیے گا تو معلوم آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو لفظ زینب ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. یعنی حقیقت میں یہ تھا کہ زین الاب، یعنی اپنے بابا کے لیے سبب زینت. اب باپ کون ہے؟ کائنات کا علی ہے. جب ہم علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کی زینت علی، خیبر کی زینت علی، خندق کی زینت علی، احد کی زینت علی، دوش پیغمبر کی زینت علی، فاطمہ کی زینت علی، حسنین کی زینت علی، کعبے کی زینت علی. المختصر جو پوری کائنات کے لیے زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے لیے زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں. جو پوری کائنات کے لیے زینت بنے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کے لیے زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں. زینب کہتے ہیں. زینب عزیزان محترم ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، عظیم شخصیت کا نام ہے، جس کے لیے امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھی آپ عالم غیر معلمہ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ بھی اسی در کی پڑھی ہوئی ہیں جس در کے رسول پڑھے ہوئے ہیں. آپ نے ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو فلاں جگہ کے اوپر بھیج دیتے پڑھنے کے لیے. شہزادی زینب اس کردار کا نام ہے کہ جہاں سے رسول پڑھ کے آئے اسی گھر سے پڑھ کے آئی ہیں. لہذا امام سجاد فرما رہے ہیں شہزادی آپ پھوپھی آپ عالم غیر معلمہ ہیں. اسی طریقے سے دوسرے مقام کے اوپر آپ دیکھیں نام کیا ہے؟ عباس. نام ہے عباس، نہ معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے، لیکن ایک جو آپ کا مشہور و معروف لقب ہے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. یعنی جہاں کے اوپر پورا خاندان قمر ہو وہاں کے اوپر عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جا رہا ہے. مثال طور پہ میرا چہرہ سیاہ ہے، اگر ہم نائجیریا یا افریقہ کے کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیں تو وہاں کے اوپر ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ جہاں سب کالے ہم گورے ہیں. لیکن اگر ہم کشمیر میں آ جائیں اب جہاں سب گورے ہیں وہاں پہ ہمیں شرمندگی محسوس ہوگی کہ یہ ہم کہاں چلے آئے. اب ذرا سوچیے عزیزان محترم، عباس اس گھرانے کے اندر موجود ہے کہ جہاں کے اوپر سب کے سب قمر ہیں، لیکن عباس کو وہ مقام حاصل ہوا کہ جس کے لیے علی نے کہا کہ اے عباس تم قمر بنی ہاشم ہو. یعنی بنی ہاشم کا چاند عباس ہیں، جہاں کے اوپر قمر بطحا بھی موجود ہے، قمر حرم بھی موجود ہے. وہ تمام قمر کے درمیان عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. لہذا یہ وہ افراد ہیں کہ جو اسم با مسمہ ہیں. عزیزان محترم اسم با مسمہ ہے. ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہوتا، نام کچھ ہے، کردار کچھ ہے، اخلاق کچھ ہے، سیرت کچھ ہے. ایک درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد. لہذا عزیزان محترم ہمیں کچھ اہم پوائنٹس اور کچھ اہم نقطوں کی جانب متوجہ ہونا ہوگا. جو چیزیں ممکن ہے ہمیں یہ محسوس ہو کہ یہ چیز ہماری زندگی کو کیا چینج کرے گا، تبدیل کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے عزیزان محترم یہ قرآن اور یہ روایات ائمہ معصومین علیہ السلام ہماری زندگی کو بدل دیتے ہیں، ہماری زندگی کو بدل دیتے ہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ذات مبارک ہے کہ اگر انسان علی کو اپنے وجود میں اتار لے تو دنیا کامیاب ہے، دنیا کامیاب ہے. مولا کائنات کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہود ہوتا ہے، ایک یہودی شخص، وہ امام علی سے فرماتا ہے کہ مولا میں بھی آپ کے ساتھ سفر کروں گا. امام نے کہا بے شک آ جاؤ بسم اللہ. کچھ دور چلتے ہیں دونوں، مولا کائنات بھی اور وہ یہودی شخص بھی. جب کچھ دور جاتے ہیں تو وہاں کے اوپر ایک سمندر آ جاتا ہے. اب بحر سمندر سے اس پار ہونے کے لیے
وہ جو یہودی ہوتا ہے وہ اپنے کاندھوں کے اوپر سے گمچھا اتارتا ہے اور پانی کے اوپر ڈالتا ہے، پانی کے اوپر ڈال کے کچھ پڑھتا ہے تو وہ جو گمچھا ڈالتا ہے پانی کے اوپر وہ پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ سوار ہو کے اس پار چلا جاتا ہے۔ پھر مولا کائنات سے وہ کہتا ہے متوجہ ہو کے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اسم اعظم کی ہمیں تعلیم دی ہے جس کے ورد کے اوپر یہ گمچھا پتھر میں تبدیل ہو گیا اور ہم اس پار آ گئے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا اسم اعظم ہے؟ مولا کائنات اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور صرف ہاتھوں کا اشارہ کرتے ہیں، پورا سمندر پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مولا اس پار چلے جاتے ہیں۔ اور امام یہ کہتے ہیں یہ بتا وہ اسم اعظم ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ آخری رسول کا ایک وصی ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں ارے بدبخت وہ علی میں ہوں، وہ علی میں ہوں کہ جس کے اسم اعظم سے تو نے ایک گمچھے کو پتھر بنایا، اس کے وجود نے پورے سمندر کو پتھر بنا دیا، اس کے وجود نے پتھر بنا دیا۔ عزیزان محترم، یہاں کے اوپر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں علی کہتے کسے ہیں؟ مقداد، جناب مقداد مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے علی آج ہمارے گھر کے اوپر فاقہ ہے، کچھ ہے نہیں کہ بچوں کو کچھ کھلایا جا سکے۔ امام کہتے ہیں مقداد وہ جو پتھر کا ڈھیلا دیکھ رہے ہو، مٹی کا ڈھیلا جو دیکھ رہے ہو اسے اٹھا لاؤ۔ مقداد اٹھا کے لاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں یا علی کہہ کے پھونک دو۔ مقداد یا علی کہہ کے جیسے ہی پھونکتے وہ پتھر، وہ ڈھیلا سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مقداد اسے لے جاؤ اور اپنے گھر کی تمام پریشانی کو برطرف کر لو۔ مقداد اس ڈھیلے کو دوبارہ زمین پر مارتے ہیں اور چھوٹا سا ڈھیلا اٹھا کے جانے لگتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے مقداد صرف اتنا سا کیوں لے جا رہے ہو؟ مقداد فرماتے ہیں مولا اتنا ہماری زندگی کے لیے آج کے لیے کافی ہے۔ امام مسکرا کہتے ہیں ارے مقداد کل کے لیے کیا کرو گے؟ مقداد کہتے ہیں ارے جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو، جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو اسے کل کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ دیکھیں عزیزان محترم، یہاں کے اوپر رک کے ایک بات آپ کی خدمت میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کل کے لیے کچھ جمع کر لیں، ہم کل کے لیے اپنے آپ کو جمع کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اہلیہ نے مثال کے طور پہ 5 چیزیں لکھوا دیں لسٹ میں، تیل بھی لانا ہے، چاول بھی لانا ہے اور دال بھی لانا ہے اور میٹ بھی لانا ہے۔ جب ہم نے اس کو جو ہے ٹوٹل کیا تو پتہ چلا 5,000 کا حساب ہو گیا۔ اب ہم نے سوچا 5,000 تو جیب میں ہے، اگر آج ہم 5,000 کا راشن لے آئے تو کل صبح کیا ہوگا؟ لہٰذا اس میں سے 2 چیز ہم کاٹ لیتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہے ہیں عزیزان محترم تاکہ بات واضح ہو جائے، چھوٹے بھائیوں کے لیے بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں خدا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ فارسی کا ایک جملہ ہے توکل بر خدا توسل بے آئمہ، ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا پہ توکل ہو، آئمہ معصومین کو وسیلہ بناؤ تو کامیاب ہو گئے، تو تم کامیاب ہو گئے۔ لیکن ہمیں خدا پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، آئمہ معصومین پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں پہ اعتبار اور یقین ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت ہوتی تو ہم یہ سوچتے ہیں فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں تو وہ ہماری مدد ضرور کر دیں گے۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ذرہ برابر بھی، چیٹی برابر بھی کوئی بھی ضرورت ہے تو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ اسی وقت عزیزان محترم ہوگا جب ہمارے وجود کے اندر خدا کا چراغ روشن ہوگا، کیونکہ ہمارا وجود خالی ہے خدا سے۔ ہمیں صادق کے اوپر بھروسہ ہے، محمد کے اوپر بھروسہ ہے۔ یہ جو نام لے رہے ہیں اس سے مراد آئمہ معصومین نہیں ہے بلکہ ہمارے پڑوسی ہیں، کہ ہمارے پڑوس کے اندر جو محمد ہے ہمیں اس کے اوپر یقین ہے۔ ہمارا جو کلاس فیلو ہے، کلاس میٹ ہے، اس کا نام صادق ہے، اس کے اوپر بھروسہ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہم ان سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، ہم ان سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا جب مانگتے بھی ہیں، سب سے بڑا افسوس یہاں کے اوپر ہوتا ہے، جب مانگتے بھی ہیں تو مانگنے کے فوراً بعد یہ تصور ہوتا ہے پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، یہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں دعاؤں کا بھی طریقہ بیان کیا گیا، دعاؤں کا طریقہ آج ہمیں معلوم ہی نہیں۔
دعا ضرور قبول ہوتی ہے. عزیزان محترم دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ہمارا کوئی ہائی اسکول کا ایگزام ہو، ہم اور ہمارا ساتھی ہو، ہم نے بہترین تیاری کی، رات دن ایک کر دیا، ہم نے جا کے ایگزام دیا، ہمارے بہترین پرسنٹیج اور بہترین ڈویژن آ گئی. اس نے بہت اچھی تیاری نہیں کی تھی، 24 گھنٹے میں ہم نے 20 گھنٹہ دیا، اس نے 5 گھنٹہ دیا، وہ بھی پاس ہوا لیکن بہترین نمبروں سے پاس نہیں ہوا. اسی طریقے سے دعا کا بھی کانسیپٹ ہے عزیزان محترم. دعا سب کی قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے جو طریقے اور جو رمز بیان کیے گئے، جو کوڈ بیان کیے گئے، اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں آؤ گے تو پروردگار عالم تمہاری 99% دعاؤں کو قبول کرے گا. اگر ان کو مد نظر نہیں رکھو گے تو 60% قبول ہے، 60% قبول ہے. یعنی دعاؤں کے لیے بیان کیا گیا کہ جب دعا مانگو تو محمد و آل محمد کے اوپر درود پڑھو. شروع میں 3 مرتبہ دعا سے اپنے درود پڑھو، اور جب دعا کر لو تو آخر میں بھی پڑھو، کیونکہ رسول اور آل رسول کے اوپر جو صلوات اور درود ہے اس کی ایک اہمیت ہے عزیزان محترم، ایک اہمیت ہے. یہ درود کڑوی اور کھٹی اور تلخی کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات اور پیغمبر اسلام ایک نخلستان کی جانب جب چلتے ہیں اور وہاں کے اوپر پہنچتے ہیں تو کچھ شہد کی مکھیاں پیغمبر کو آواز دیتی ہیں، یا رسول آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم نے آپ کے لیے کچھ انتظام کیا ہے، اور آپ علی سے کہیے کہ فلاں درخت کے اوپر شہد جمع ہے، اس شہد کو لے آئیں اور وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. مولا کائنات رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مدھو مکھی سے آپ یہ پوچھیے شہد کہ یہ شہد جب وہ پھولوں سے حاصل کرتے تو وہ کڑوا ہوتا ہے، یہ مٹھاس میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھی یہ جواب دیتی ہے کہ اس وجہ سے یہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ جب ہم اسے ایک پھول سے حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اوپر اور آل رسول کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں. جس کی برکت سے یہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے. عزیزان محترم ہم دیکھیں ہماری زبانوں پہ مٹھاس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا دل پاک و پاکیزہ نہیں ہے. کیونکہ جو ہم صلوات پڑھتے بھی ہیں، بہرحال ہم اپنے لیے عرض کریں، اس کے اندر بھی شاید اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ذمہ داری کے طور پہ، ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ لائق صلوات ہیں، اس لیے نہیں پڑھتے. آپ دیکھیں مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ عبادت اور عابد کے 3 گروہ ہوتے ہیں، 3 گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے، ایک قوم وہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی عبادت اس لیے کرتی ہے کیونکہ اسے خوف ہے جہنم کا. دوسری قوم وہ ہے کہ جو خداوند عالم کی عبادت اس لیے کرتی ہے تاکہ اسے جنت حاصل ہو جائے. تیسری قوم وہ ہے کہ جو اس لیے پروردگار عالم کی عبادت کرتی ہے کیونکہ وہ پروردگار عالم کو لائق سجدہ سمجھتی ہے. لہذا مولا کائنات فرماتے ہیں ہم اس مقام کے اوپر ہیں کہ ہمیں نہ خوف ہے جنت کا، نہ ہمیں خوف ہے جہنم کا، نہ ہمیں لالچ ہے جنت کی، بلکہ ہم پروردگار عالم کے سامنے اس لیے اپنی پیشانی خم کرتے ہیں کیونکہ ہم خدا کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، لائق عبادت سمجھتے ہیں. آج ہمیں بھی اسی طرز اور اسی طریقے کے اوپر عزیزان محترم عبادت کرنی ہے. اسی طریقے سے ہماری دنیا کا ہر ایک عمل، ہماری زندگی کا ہر ایک ایکٹیویٹی رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے پلیٹ فارم کے اگر اوپر ہوگی تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. ایک درود پڑھ دے پر محمد والا. تو عزیزان محترم درود اور صلوات میں ایک تاثیر ہے جو انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ اگر انسان صرف نام علی لکھ کے کاغذ پہ اپنی جیب میں رکھ لے تو محفوظ ہے دنیا کے ہر شر سے، دنیا کے ہر شر سے محفوظ ہے. آپ دیکھیں ذرا سی بھی ٹھوکر لگتی ہے تو زبان سے بے ساختہ نہ اماں کا نام نکلتا ہے نہ ابا کا. کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد،
یا علی مدد. اس کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ میں کوئی نہ کوئی تاثیر ہے کہ جس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، ایک واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس کے بعد مصائب کے چند جملے اور رفع زحمت. کہ آیت اللہ امینی کے لیے ملتا ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جنہوں نے 30 سال میں اس کتاب کو مکمل کیا. آیت اللہ امینی کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ ایران میں ہوتے ہیں تو ان کو خبر ملتی ہے کہ بغداد میں ایک اسکالرس ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہے. آیت اللہ امینی یہاں سے چلتے ہیں اور بغداد جب پہنچتے ہیں اور اس کے در کے اوپر، اس کے گھر کے اوپر دق الباب کرتے ہیں، اور دق الباب کرتے ہیں تو بہرحال دروازہ کھولتا ہے، وہ جاتے ہیں، وہ تشریف لے جاتے ہیں اندر. جب وہ اندر جاتے ہیں تو ایک خوشی اور تبسم اور مسرت کا ایک چراغ اس کے گھر کے اندر جو ہے روشن ہوتا ہے، یعنی ہر چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور تبسم ہوتی ہے. آیت اللہ امینی بہرحال اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ایک کتاب لکھ رہے ہو علی کے اوپر، تم کیا لکھنا چاہتے ہو؟ آیت اللہ امینی کا جانے کا مقصد و ہدف یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ علی کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، لہذا وہ گئے تھے. تو اس نے بہرحال بتایا کہ ہم علی کی شان میں یہ چیزیں اور فضائل اور مناقب یہ لکھنا چاہتے ہیں. آیت اللہ امینی بہت خوش ہوئے کہ ہاں بہترین چیزیں ہیں، تم اس کو لکھو. آیت اللہ امینی جب واپس آنے لگے تو جب در کے اوپر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ جب میں تمہارے گھر کے اندر آیا تھا تو تمہارے گھر کے اندر ایک خوشحالی تھی، ہر چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور تبسم تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہودی کہ ہمارے در کے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر جب کوئی آتا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا کوئی پوپ آیا ہے، کوئی پارسی آیا ہے اور کوئی عالم آیا ہے، کیونکہ ہماری بچی بہت مریض رہتی ہے. جب وہ آتا ہے تو ہماری بچی کے لیے ایک نسخہ لکھ دیتا ہے جس کے ذریعے سے ہماری بچی کچھ روز صحت اور سلامتی کے زمرے میں زندگی گزار لیتی ہے. آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ اگر اجازت دو تو میں بھی کچھ لکھوں؟ وہ کہتا ہے بے شک آپ بھی کچھ لکھ دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ امینی نے ایک کاغذ لیا اور قلم سے صرف لکھا یا علی، یا علی، یہ لکھ کے اسے دے دیا اور کہا کہ اپنی بچی کے سرہانے اس کو رکھ دینا. اور آیت اللہ امینی خود اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگار عالم میری عزت رکھ لینا، کیونکہ اگر اس کو صحت و سلامتی حاصل نہیں ہوگی تو وہ اس کاغذ کو کھول کے دیکھے گا اور علی کی شان میں یہ گستاخی ہے. لہذا پھر وہ بہرحال قم آ گئے اور چند روز کے بعد اس اسکالرس نے کال کیا، فون کیا آیت اللہ امینی کو اور کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ نے کیا لکھا تھا اس کاغذ کے اندر. آیت اللہ امینی نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ جب سے آپ نے لکھ کے دیا ہے ہماری بچی کو صحت و سلامتی عطا ہو گئی ہے، صحت و سلامتی عطا ہو گئی. آپ کہتے ہیں میں نے صرف یا علی لکھا تھا. عزیزان محترم دیکھیں لفظ علی کے اندر ایسی تاثیر اور ایسی برکت پائی جاتی ہے کہ انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے، انسان کے مرض کو صحت و سلامتی میں عطا دیتی ہے. لیکن اس کے لیے عزیزان محترم ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا. ہر انسان نہیں، ہمارے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ بہرحال اگر آپ کہیے کہ ہم مریض ہیں ہمیں کچھ لکھ کے دے دیے، ہم یا علی نہیں، ہم پورا قرآن آپ کو لکھ کے دے دیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ہاں لیکن یہ خدا اگر چاہ جائے، کیونکہ خدا رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کے اندر ہمارا کوئی اثر نہیں کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. ہماری زبانوں کے اوپر غیبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں کے اوپر غیبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری نگاہوں کے اوپر نامحرم کے پردے پڑے ہوئے ہیں. ہم ان تمام چیزوں سے جب اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں گے تو اگر صرف لفظ علی لکھ دیں گے تو ہماری زندگی کو اور وجود کو چینج کر دے گا، بدل دے گا. لہٰذا جناب محترم اہم چیزیں ہیں یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اہداف اور مقاصد کو پہچانیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو صرف امام نہ مانیں، صرف رسول نہ مانیں، بلکہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں. تب ہمارے وجود کے اندر تبدیلی اور بدلاؤ آئے گا، وگرنہ کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی. ایک درود پڑھ دے پر محمد تو عزیزان محترم یہ قرآن اور یہ انوار الہی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. قرآن کو اہمیت دیں،
چند باتیں جو آپ کی خدمت میں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے عرض کی. قرآن کی تعلیم کو ہلکا نہ سمجھیں. اولاد کا جو نام رکھیں بہترین نام رکھیں. رسول اور آل رسول کی زندگی اور ان کی سوانح حیات، ان کی بایوگرافی کو اسٹڈی کریں اور مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں، تاکہ جب امام تشریف لائیں تو اپنے کلیجے سے ہمیں لگائیں، ہمیں کلیجے سے لگائیں. آپ دیکھیں مثال طور پہ یہاں کے اوپر 15-20 لوگ جو جمع ہیں، ایک اس محلے کا ایک ایسا شخص جو معتبر اور باعزت ہو، با افتخار ہو، وہ آ جائے اور ہم میں سے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لے تو ہم یہ سوچتے ہیں عزیزان محترم پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو گئی، ہمیں نہیں سینے سے لگایا. اس بچے کے اندر کوئی تو خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے کلیجے سے لگایا. آپ سوچیں کہ اگر امام آ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیں تو ہماری زندگی اور ہمارے وجود میں ایک ملال ہے عزیزان محترم کہ کوئی تو گناہ کیا ہے کہ امام نے ہمیں اپنے سینے سے نہیں لگایا. لہٰذا ہمیں اپنے کردار کو کردار علوی بنانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک باغ کے اندر مختلف پھولوں سے باغ روشن اور خوشبو کرتا ہے، اسی طریقے سے عزیزان محترم ہمیں اپنے وجود سے کردار کی خوشبو کو پیدا کرنا ہے، اخلاق کی خوشبو کو پیدا کرنا ہے، سیرت کی خوشبو کو پیدا کرنا ہے. تب امام ہم اپنے سینے سے لگائیں گے. ایک درود پردے پر محمد لہٰذا عزیزان محترم یہ ایک اہم ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے. ہمیں اخلاق بتانے آئے تھے، ہمیں کردار بتانے آئے تھے. اس لیے نہیں آئے تھے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تم جیسے چاہو زندگی گزارو. نہیں، آج دیکھیں یہ مجلس اعزا، یہ فرش اعزا، یہ منبر رسول، یہ مکتب حسینی کا نام ہے. مکتب حسینی کا نام ہے. ہم نے اپنی زندگی میں 5 سال 10 سال میں جو کچھ بھی حاصل کیا وہ آپ کی خدمت میں 40 منٹ میں عرض کر دیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے محترم، آپ اس سے اپنی زندگی کو کیسے چینج کرتے ہیں. ہمارا جو وظیفہ تھا، جو ذمہ داری تھی، اس کے مطابق ہم نے آپ کی خدمت میں بات کو پہنچا دیا اور منبر رسول کی جو عزت اور جو وقار اور جو اہمیت ہو اس کو باقی رکھتے ہوئے. ہر لکڑی کا اسٹیپ اور زینہ منبر رسول نہیں کہلاتا جانے محترم. آپ کو معلوم ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب دربار شام کے اندر موجود تھے اور جب خطیب کو یہ حکم ہوا کہ منبر سے جا کے علی کی شان میں گستاخی کرے تو امام سجاد نے ایک فقرہ اور ایک جملہ فرمایا تھا، کیا مجھے بھی اجازت ہے ان لکڑیوں کے اوپر جانے کی، ان لکڑیوں کے ڈھانچے کے اوپر جانے کی، کیا مجھے اجازت ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے ممبر پہ جانے کی. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے امام سجاد کے اس جملے سے کہ ہر لکڑی کا ٹکڑا اور ڈھانچہ ممبر رسول نہیں کہلاتا، بلکہ ممبر رسول وہی ہے جہاں سے فضائل رسول اور آل رسول بیان ہو، جہاں سے فضائل رسول اور آل رسول بیان ہو. یہ ہمارے لیے ایک بہترین مکتب حسینی ہے. لہذا اپنے کردار کو، اپنے وقار کو، اپنی شرافت کو، اپنی عزت کو، اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو ہمیں پہچاننا ہے عزیزان محترم، تب ہم کامیاب ہوں گے. ایک درود پردے پر محمد والے. بس عزیزان محترم کہ جس نے دین اور اسلام کو سمجھ لیا وہ مقداد و سلمان و ابو ذر بنتا ہے. کربلا کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسے دوست کو خط لکھا ہے کہ جس کی نگاہ میں اسلام بھی ہے اور دین بھی ہے. تاریخ کے جملے ہیں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میرا حسین مدینے کی کسی بھی گلی سے گزرتا تھا تو حبیب اس مقام پہ چلتے تھے کہ جہاں پہ حسین قدم رکھتے تھے، اس خاک کو اٹھاتے تھے اور کبھی سر پہ ڈالتے تھے اور کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے اور کبھی چومتے تھے اس خاک کو.
لہٰذا رسول کہتے کہ حسین یہ حبیب وہ ہے کہ جو تمہارے لیے اپنی جان قربان کر دے گا۔ لہذا روایت یہ کہتی ہے کہ حسین نے اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا اور لکھا من الغریب الحسین الی رجل الفقی، ایک غریب حسین کی جانب سے ایک فقی حبیب ابن مظاہر کے نام خط ہے۔ جب حبیب کو خط ملتا ہے تو ایک مرتبہ اپنے مولا کا خط دیکھ کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ایک مرتبہ گریہ کرتے ہیں۔ ارے زوجہ نے جب آپ کے اس منظر کو دیکھا، اے حبیب، اے میرے مولا، ارے آپ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ ارے حبیب فرماتے ہیں، ارے میرا مولا، ارے میرا حسین کربلا میں نرغ آدھا میں گرا ہوا ہے، ارے ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلاتا ہے۔ ارے حبیب نے سر کو جھکا لیا۔ ارے زوجہ تڑپ جاتی ہے، اے حبیب اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے ہیں میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ ارے زوجہ نے اپنی ردا اٹھائے، ارے مجھے اجازت دیجئے، میں حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ تاریخ یہ کہتی ہے، ارے حبیب یہ کہتے ہیں، ارے نہیں، میں خود حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ ارے حبیب نے اپنے غلام سے کہا، ارے گھوڑا لے کے سواری لے کے فلاں جگہ کے اوپر پہنچ جانا۔ غلام سواری کو لے کے فلاں جگہ پہ پہنچتا ہے۔ حبیب تاریکی میں ارے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جب قریب آتے ہیں ارے کیا دیکھتے ہیں؟ ارے غلام اپنی سواری سے یہ کہتا ہے، ارے سوار پریشان نہ ہو، اگر میرا مولا تشریف نہ لایا تو میں تجھ پر سوار ہو کے اپنے آقا کی مدد کو لیے چلوں۔ ارے حبیب نے اس منظر کو دیکھا، تڑپ جاتے ہیں۔ ارے یہ کیسا وقت آ گیا کہ ہمارے غلام بھی حسین پہ شہادت کے لیے تیار ہے۔ ارے حبیب سوار ہوتے ہیں، میدان کربلا میں آتے، ارے خاک کا منظر ہے، خاک اڑتی ہے۔ ارے حسین نے اس منظر کو دیکھا، آواز دی، اے عباس، اے اکبر، ہمارا بچپن کا دوست آتا ہے، ارے اس کا استقبال کرو۔ ارے عباس و اکبر قریب بڑھتے ہیں، حبیب کو قریب لاتے ہیں۔ آنے کے بعد حبیب اب اجازت مانگتے ہیں، ارے حبیب کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ نرغ آدھا میں یہ حبیب گر جاتا ہے۔ ارے وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب حبیب اس کائنات سے تشریف لے جاتے، آواز دیتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے مولا آخری سلام اپنے حبیب کا قبول کیجئے۔ حاضران محترم، تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ جب تمام لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور سب کے سر و تن میں جدائی کر دی جاتی ہے تو حبیب کا بچہ اور حبیب کا فرزند اور اولاد اور اس کے بیٹے کے لیے ملتا ہے کہ حبیب کی اولاد جس کا نام قاسم ہے، وہ شمر کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے شمر ہمارے بابا کا سر مجھے دے دے۔ ارے وہ شمر دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ ارے قاسم نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور جمع کر کے جناب حبیب کا سر مبارک کو شمر سے نکلوا لیتا ہے، اور لینے کے بعد ایک مرتبہ امام سجاد کے قریب سے گزرتا ہے اور یہ کہتا ہوا گزرتا ہے، ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو وہ اپنے باپ کے سر کو کیسے دشمنوں کے حوالے کر دے۔ ارے امام سجاد نے جب یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ سر اٹھاتے ہیں، بیڑیوں کو سنبھالتے ہیں اور امام حسین کے سر مبارک کے قریب آتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، اے بابا یہ شخص صحیح کہتا ہے، ارے جس کی جوان بیٹے اولاد زندہ ہو وہ کیسے اپنے باپ کے سر کو دشمنوں کے حوالے کر دے، لیکن بابا مجھے معاف کر دیجئے گا، مشیت الہی ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو وبا اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وبا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جس مقصد اور ہدف کے تحت ہمیں اس کائنات میں بھیجا گیا ہے اس مقصد اور ہدف میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ جو حضرات زیارات کے مشتاق انہیں زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل ہو، ہمارا شمار ان کے ناصر و مددگار میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید اعجاز عباس رضوی ابن سید غضنفر عباس رضوی مرحوم کی روح کو ایصال فرماتے ہیں۔ جا